السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا واقعہ ایک کفن چور کا عجیب قصہ ہے۔ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جب ایک کفن چور نے قاضی کا کفن چرا لیا۔ اس واقعہ کو پورا ضرور سنیں۔ ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار ایک اندھا فقیر تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنی آنکھیں چھپا کر رکھتا تھا اور بھیک مانگتا تھا۔ بھکاری تو کئی ہوتے ہیں، لیکن اس بھکاری کے سوال کرنے کا انداز کچھ الگ ہی تھا۔ وہ صدا لگا کر کہتا تھا، جو مجھے بھیک میں کچھ دے گا اسے میں ایک عجیب بات بتاؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا اسے میں عجیب چیز دکھاؤں گا۔ اس فقیر کا اس طرح صدا لگا کر بھیک مانگنا کافی مقبول ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک میرا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا کہ اتنے میں نے ایک صدا سنی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، میں ایک اندھا فقیر ہوں، جو مجھے کچھ دے گا اسے میں عجیب بات بتاؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا اسے میں کچھ عجیب چیز دکھاؤں گا۔ دوستو، اگر ہمارے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریے۔ یہ سن کر میں آواز کی طرف چل دیا۔ اتنے میں میری نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگ رہا تھا۔ ایک راہگیر رکا اور اس بھکاری کے ہاتھ میں کچھ سکے رکھ دیے جو اس کے حساب سے زیادہ تھے۔ میں یہ دیکھ کر پاس جا کر کھڑا ہو گیا کہ یہ فقیر اسے کیا سنائے اور کیا دکھائے گا۔ سکے ہاتھ میں لے کر اس فقیر نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس اندھے فقیر نے اپنی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل نہیں تھیں، بلکہ آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے جس میں آر پار صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس فقیر نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کی داستان ہے۔ میں ایک تندرست نوجوان ہوا کرتا تھا، لیکن میری بدبختی یہ تھی کہ میں ایک کفن چور تھا، اور کفن چور بھی بڑا نامی گرامی تھا۔ استغفر اللہ۔ میرے بارے میں میرے شہر کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ میں مردے کے دفن ہوتے ہی پہلی رات میں کفن چرا لیتا تھا۔ لوگ اس وجہ سے مجھ سے خوف کھاتے اور مجھے وحشت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن مجھے اس رعب اور دبدبے پر بہت ناز تھا کہ لوگ مجھ سے خوف کھاتے، اور جب میں چلتا تھا تو وہ تکبر کے ساتھ چلتا تھا۔ لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن ان سب کا مجھ پر کچھ اثر نہیں پڑتا تھا۔ مجھے تو خود کوئی خوف خدا نہ تھا، اور کوئی اللہ والا مجھے سمجھاتا یا نصیحت کرتا تو وہ کیسے سب مجھ سے بہت ڈرتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ویسے عام انسان دن کی روشنی میں قبرستان میں جانے سے ڈرتا تھا، اور میں رات میں جاتا اور تازہ دفن ہوئے مردے کے قبر سے گزرنے والے پہلی رات میں جس وقت معاملہ حساب کتاب کا ہوتا ہے، میں جا کر اس کا کفن چرا لیا کرتا تھا اور اس کفن کو بیچ دیا کرتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ سبھی مجھے کسی شیطان سے کم نہیں سمجھتے تھے، اور لوگ مجھ سے ڈرتے بھی تھے۔ جب بھی کسی کا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہوتا تو انہیں اس بات کا مکمل یقین ہوتا تھا کہ دفن ہوتے ہی اس کا کفن چرا لوں گا۔ لوگ کئی راتوں تک اپنے دفنائے ہوئے مردے کا خیال کرتے تھے، قبر پر بیٹھ کر راتوں کو پہرا دیتے تھے، کہیں میں آ کر کفن نہ چرا لوں۔ اور جب بھی کوئی مردہ قبرستان میں دفن ہو جاتا تھا اور پہلی رات میں اس کے پاس کوئی نہ ہوتا تو میں جا کر اس کا کفن چرا لیتا تھا، اور ہمیشہ میں ایسا ہی کیا کرتا۔ لیکن ایک بار کچھ ایسا ہوا جس کے بعد سے سب کچھ بدل گیا۔ ہمارے شہر قاضی بہت بیمار ہو گیا، بیماری بھی ایسی کہ اسے خود اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ کفن چور اور قاضی کی کہانی۔ ایک روز اس قاضی کا خادم میرے پاس آیا اور مجھے قاضی کا پیغام دیتے ہوئے کہنے لگا کہ قاضی صاحب بہت بیمار ہیں، مگر وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اگلے ہی روز قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی جانتا تھا کہ میں ایک کفن چور ہوں، اس لیے قاضی نے مجھے 100 دینار دیے اور کہنے لگا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ میرا وقت بہت قریب ہے، بس میں ان 100 دیناروں کے بدلے اپنے کفن کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس رقم کے بدلے اس کے مرنے کے بعد اس کا کفن نہیں چراؤں گا۔ کافی دن گزر گئے۔ پہلے تو قاضی سخت بیمار رہا، لیکن پھر اس کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد وہ قاضی کی اچانک
بعد اچانک بیمار ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ مجھے اس بات کا پتہ چلا، پورا شہر اس کے جنازے میں شامل ہوا۔ میں بھی گیا، اس کا کفن چرانے کا خیال آیا، مگر دل میں سوچا کہ نہیں، میں نے اس سے کچھ وعدہ کیا تھا اور پھر اس نے مجھے بدلے میں معاوضہ بھی دے دیا تھا، لیکن پھر دماغ پر شیطان سوار ہو گیا اور میں نے سوچا کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب وہ پہلے بیمار ہوا تھا اور اس بار تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اب وہ دوبارہ بیمار ہوا تھا۔ اس کی قیمت تو مجھے نہیں دی گئی، بس میں نے اس کا کفن چرانے کا ارادہ کر لیا۔ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ میں دبے قدموں کے ساتھ قبرستان پہنچا اور قاضی کی قبر کو ہٹانا شروع کر دیا۔ جلد ہی میں نے مٹی ہٹا لی اور جیسے ہی میں نے اس کی قبر کھولی، قبر میں عذاب کے آثار ظاہر تھے۔ میں نے ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور قاضی اپنی قبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے گھٹنوں میں درد شدت ہوئی اور ترنت میری آنکھوں میں انگلیوں جیسی کوئی چیز تیزی سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی، یہاں تک کہ میری آنکھوں کے آر پار ہو گئی اور میں اسی وقت اندھا ہو گیا۔ کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا، اے خدا کے دشمن، اللہ کے رازوں پر سے کیوں پردہ اٹھانا چاہتا؟ بس یہ میری سرکشی عبرتناک انجام تھا کہ میں اندھا ہو گیا۔ اب یہ صدا میں اسی لیے لگاتا ہوں تاکہ کوئی بھی مجھے بھیک دے، اسے میں اپنی داستان سنا کر اسے سبق دے سکوں، کیونکہ شیطان کس وقت کس پر غالب آ جائے، کب شیطان کس کو گمراہ کر دے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ نے مجھے میرے ہی جیسوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا۔ محترم عزیز دوستو، واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رازوں کو راز رہنے دیجیے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے، ان کاموں سے خود کو بچا کر رکھیے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہزاروں قسم کے راز ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف جاتا ہے، انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے وہ کام لے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچائے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جل جلالہ کو ناپسند ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ پوسٹ کفن چور کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھنے میں اگر کسی بھی قسم کی حرف کی ادائیگی میں غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیا کریے۔